اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماہ رمضان گزر چکا ہے اور برکت صرف رمضان میں ہے تو واللہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کے بعد 9، 10 اور 11 شوال، اتوار، پیر اور منگل کا دن، یہ وہ مخصوص ایام ہے جو سال بھر کے رزق کا آخری فیصلہ کرتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب عید کے بعد یہ دن اتنے اہم کیوں ہیں؟ میرے بھائیو، شوال نئے سال کا اور نئے نصیب کا انجن ہے۔ جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو ماہ رمضان کے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ 9، 10 اور 11 شوال وہ مخصوص دن ہے جب آسمان سے نئے سال کے رزق کی فائل کھلتی ہے۔ جو آج جولی پھیلا کر بیٹھ جائے گا پورے سال کا رزق سمیٹ لے گا، جو آج لاپرواہی کرے گا وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ آپ میں سے جو بے روزگار ہیں روزگار کی نیت کریں، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نیت کریں، جو مقروض ہیں قرض سے نجات کی نیت کریں۔ دیکھیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہو جائے تو آج اس عمل کو پڑھیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا۔ اب جو مہینہ گزر چکا ہے اس کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ جو شوال کا مہینہ موجود ہے اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹ لی جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سخاوت کرنے والا تاجر ہو، وہ رمضان میں سب کو خیرات بانٹتا ہے، مگر شوال میں وہ ان لوگوں کو مخصوص انعام دیتا ہے جو عید کی خوشیوں میں اس سے بھولے نہیں ہیں۔ 9، 10 اور 11 شوال اللہ کے دربار میں اسپیشل بونس کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اتوار سے منگل تک یہ عمل کر لیا تو آپ کا نصیب ایسے پلٹے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جو آپ کی قسمت کو ریورس گیئر سے نکال کر ٹاپ سپیڈ پر لے جائے گا۔ ایک پرانا واقعہ یاد کریں۔ ایک شخص نہایت قرض دار تھا۔ عید گزر گئی مگر پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا تو نے رمضان میں تو مانگا مگر شوال کی ان مخصوص گھڑیوں میں شکرانہ نہیں ادا کیا۔ اس نے 9، 10 اور 11 شوال کو مصلی پر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھی۔ معجزہ یہ ہوا کہ منگل کا سورج ڈلنے سے پہلے اسے غیب سے ایسی مدد ملی کہ اس کی سالوں پرانی محتاجی ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں، اللہ انہیں دیتا ہے جو اس کا در نہیں چھوڑتے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، روئیں، وہ دیتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ماہ شوال ماہ رمضان کے انعام لینے کا وقت ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان میں دن رات محنت کرتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے۔ پھر اللہ پورے رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان کے انعام کو ماہ شوال کے مہینے میں عطا کرتا ہے۔ اس دن کا عمل کاروبار میں برکت لاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ہر کام میں ناکامی ہو جاتی ہے، ہر کام میں مایوسی ہو جاتی ہے، تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن یعنی اتوار رزق کی بنیاد کا دن ہے۔ پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن دعائیں رد نہیں ہوتی، اس دن برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور منگل یہ مشکل کشائی کا ہے، یعنی ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم کرنا چاہتے ہو تو منگل کے دن اس عمل کو کرو۔ یہ 3 دن آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کے دن ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ شوال کو پائے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہ کروا سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کے رمضان کی عبادت پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے اور پورے سال کے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد شوال کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ شوال اسلامک سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس کا نام شلا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اٹھانا یا بلند ہونا۔ یہ مہینہ مومن کے درجات کو بلند کرنے والا مہینہ ہے۔ جیسے فرض نماز کے بعد سنتیں اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں،
ویسے ہی شوال کے روزے رمضان کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی بہت بڑی حدیث مبارکہ غور سے سنیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سوچے، صرف 6 دن کی محنت اور پورے 365 دن کا ثواب۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی سی کوشش پر پورے سال کی روحانیت عطا کرتا ہے۔ یہ 6 روزے آپ کے نصیب میں وہ برکت لاتے ہیں کہ رزق خود آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، رمضان وہ مہینہ تھا جب آپ نے اپنے نصیب کی زمین میں عبادت اور دعاؤں کو بیج بویا۔ ماہ شوال اس فصل کی کٹائی کا وقت ہے۔ اگر کسان بیج بو کر بھول جائے اور اسے پانی نہ دے تو فصل سوکھ جاتی ہے۔ شوال کے روزے اور وظائف اس فصل کو پانی دیتے ہیں جو آج غفلت میں سو گئے۔ اس نے پورے مہینے کی محنت کو ضائع کر دیا۔ شوال آپ کے اکاؤنٹ میں برکت کا ایک بے بہا مہینہ ہے۔ اگر آپ پھر بھی لاپرواہی کرتے ہیں تو میرے نزدیک آپ سب سے بد نصیب ہیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کرے، ضد کرے، مانگے، روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ میں آنے والا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آنکھ میں آنے والے آنسو کے بدلے راتوں رات تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، کبھی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شوال کی 9، 10 اور 11 تاریخ، دوسرے اتوار، پیر اور منگل کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بہت خاص ہے۔ آپ نے کرنا کیسے ہے غور سے سن لیجئے۔ آپ نے اس عمل کا آغاز اللہ کے ایک نام سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، قسمت نے راستہ روک لیا ہے یا دنیا کی بے رخی نے آپ کو توڑ دیا ہے، تو واللہ آج میرے پاس ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو پتھر نصیب کو موم کر دیتا ہے۔ یہ ہے یا رحمانو۔ یہ وہ نام ہے جس سے اللہ کی رحمت کا دریا ابلتا ہے اور گناہ گاروں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یا رحمانو اللہ کا وہ مخصوص نام ہے جو کافر اور مومن، گنہگار اور نیک سب کے لیے برابر برستا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا رحمانو تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو ہر غصے پر باری آ جاتی ہے۔ یہ نام پڑھنے سے پہلے دل کی کڑواہٹ اور نصیب کی سختی ختم ہوتی ہے تاکہ بعد کی دعائیں عرش تک سیدھی پہنچ سکیں۔ قرآن پاک کا آغاز دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی ذات، اپنی نام اللہ کے فوراً بعد رحمان کو رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے بھول چوک اور غفلت نکال دیتا ہے۔ سوچے، جو نام قرآن کی شروعات میں ہے، کیا وہ آپ کے نصیب کی نئی شروعات نہیں کرے گا؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مسافر تپتی دھوپ میں، تپتے صحرے میں چل رہا ہو اور اسے اچانک ایک گنا پھلدار درخت مل جائے جس کی شاخیں ٹھنڈی ہوں، جس کی چھاؤں ٹھنڈی ہو۔ دنیا کی پریشانیاں تپتا ہوا سورج ہے اور یا رحمانو وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ جب آپ یہ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں جہاں دنیا کی کوئی تکلیف آپ کو جھکا نہیں سکتی۔ یہ نام روح کا سکون اور نصیب کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بہت پر اثر واقعہ سنیے گا۔ ایک شخص تھا جو پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا۔ موت کے وقت اس کی زبان پر کچھ نہیں تھا مگر وہ بار بار یا رحمانو پکار رہا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس گنہگار کو کیا ملے گا، مگر اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے صرف اس کے نام لاج اور پکار پر اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اس نے میرے اس نام کو پکارا جو میری سب سے بڑی پہچان ہے۔ یاد رکھے، رحمان کے ڈر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس مخصوص نام کے 3 موضوع یاد رکھیں۔ یا رحمانو دل کا سکون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں، آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا ڈپریشن آج یا رحمانو پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ محبت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہر وقت گھر میں
لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے تو آپ یا رحمانو پڑھیں، اللہ آپ کے گھر کے تمام افراد کے دل میں ایسا رحم و کرم پیدا کروا دے گا کہ وہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا، ہر کسی کے دل میں نرمی آ جائے گی۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ جب کسی پر رحم فرماتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ کسی کا دشمن نہیں رہتا، وہ کسی کا مخالف نہیں رہتا۔ یا رحمانو پڑھنے سے ہر طرح کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے یا رحمانو کو آج ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب یا رحمانو سے رحمت کا دریا تو بہہ گیا، دل نرم ہو گیا، مگر اب وقت ہے اس پاور کو ایکٹیویٹ کرنے کا جو دنیا کی ہر رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ عرش الہی کی وہ بجلی ہے جو جب گرتی ہے تو مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رحمانو کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ اپنی ساری طاقت کو زیرو کر رہے ہیں اور اللہ کی طاقت کو لامتناہی کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی اکڑ، اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی کوشش کو ختم نہیں کرتے، اللہ کی قوت کام نہیں کرے گی۔ یہ کلمہ آپ کی بے بسی کو بے انتہائی تک لے جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ او ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ سوچیں، جو چیز عرش کے نیچے سے آئی ہو کیا وہ زمین کی کسی پریشانی سے ہار سکتی ہے؟ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، ایگزائٹی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک بہت بڑے پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تھک جاتا ہے، روتا ہے، پھر اس کا باپ آتا ہے، باپ بچہ ہاتھ پکڑ کر اس پتھر کو ایک جھٹکے میں ہٹا دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی برائی اس سے بچنے کی، ولا قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی طرف سے، تو آپ اس بچے کی طرف اپنا ہاتھ اپنے رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پھر وہ مشکل آپ کی نہیں رہتی، وہ اللہ کا ذمہ ہو جاتی ہے۔ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ سنیے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیٹا دشمنوں کی قید میں تھا، ماں باپ نہایت پریشان تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ باپ گھر گیا اور میاں بیوی نے پوری رات یہ کلمہ پڑھا۔ ادھر یہ پڑھ رہے تھے، ادھر معجزہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور ہر کوئی راستے سے ہٹتا گیا، اور بیٹا نہ صرف آزاد ہوا بلکہ دشمنوں کی اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریور اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اگر یہ کلمہ زنجیریں توڑ سکتا ہے تو کیا آپ کی نصیب کی بندش کو نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، قدم قدم پر ناکامی ہے، قدم قدم پر مایوسی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جب آپ کی محنت، آپ کی عظمت کسی بھی طرح سے آپ کو فائدہ نہ دے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے، کوتاہی کر جاتا ہے جس سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں رہتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دن رات محنت کریں، کچھ بھی کریں، جب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا، آپ کی کوئی محنت، آپ کا کوئی کاروبار آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے،
رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، بیکاری بن کر مانگتے جائیں، پھر دیکھیں میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بس آپ نے اس آیت مبارکہ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے تو دل میں نیت کرتے کہ مالک میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا رب ناراض ہو جائے، تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ، یہ ہے توبہ کرنے کا طریقہ۔ پھر آپ اس توبہ کے بعد اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اب آپ نے قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی بڑی محبوب سورت ہے۔ اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یعنی کثرت، کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ دیکھیں آج ہر گھر میں پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیسے کے بغیر دنیا کی کوئی ہستی آپ کی عزت نہیں کرتی، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کو منہ تک نہیں لگاتے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ سے رزق نہ مانگے تو کتنی بدقسمتی ہے۔ وہ ذات جو خود کہتی ہے کہ رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہوں، تو پھر کیوں نہ اللہ سے رزق مانگا جائے تاکہ آپ کے گھروں میں سکون آئے، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ کیونکہ جب پیسہ نہیں ہوتا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی عزت نہیں کرتی، گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو یہ قرآنی سورت پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کا نام لے کر پڑھیں۔ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو اس دشمن پر اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس سورت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی یہ قرآنی سورت مبارکہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی نیا گھر مانگے گا اللہ گھر عطا فرمائے گا، گاڑی مانگے گا اللہ گاڑی عطا فرمائے گا، قرض سے نجات مانگے گا اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا، پھر دیکھیں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مانگو، اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ، رو کہ اللہ جب تو قرآن میں کہتا ہے کہ ہر شے کا مالک میں ہوں، تیرے سامنے بیٹھ گئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اب ہمیں دے دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ شوال کے ان خاص اعمال کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ اتوار کے دن چھٹی کا دن سمجھ کر لاپرواہی کریں گے، بہت سے لوگ پیر کے دن کام پر جاتے ہوئے لاپرواہی کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جن کو لاپرواہی چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتے اور آخرت میں بھی کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ اب آپ نے اس قرآنی سورت کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ اس میں جب آپ کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب اس قرآنی سورت کے بعد آج کا سب سے بڑا اور سلطانی وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست کو ختم فرما دے گا۔ یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔
اور یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کی تاثیر و طاقت معلوم ہو جائے تو انسان یہ دنیا، یہ آخرت، یہ دکان، دفتر، کاروبار، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے اور دن رات اس کلمے کو پڑھتا رہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ اس کلمے کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے 1,00,000 مانگتا ہے، اللہ بدلے میں 70 گنا زیادہ یعنی 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہوئے بے اولاد ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ آپ کو اپنا کاروبار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ بزرگان دین کی کامیابی کا وہ راز ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جس نے تیسرے کلمے کو مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا میں، آخرت میں ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو اس تیسرے کلمے کو یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے فقیر بھی بادشاہی میں چلا جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، نہ تو آپ نے اس کی ترتیب میں کسی طرح کی کمی پیشی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پیچھے پڑھنا ہے، یعنی جو چیز جس طرح بتائی جا رہی ہے آپ نے اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگے، میرا رب آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔